اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم، اس کی عطا سے کل کے لیکچر میں آپ احباب نے ختم نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی اس کے متعلق سبق پڑھا۔ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبوت کے مقام پر فائز تھا جب آدم علیہ السلام ابھی خمیر کی صورت میں تھے۔ اسی طریقے سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں عرض کی تھی 571 عیسوی بمطابق 12 ربیع الاول شریف سرکار اس جہان رنگبو میں تشریف فرما ہوئے۔ اگلا سوال ایک ہوتا ہے سوال، کیا نیند آئی ہے؟ سیدھے ہو جاؤ۔ ایک ہوتا ہے سوال، سوال اور سوال۔ سوال مانگنے کو کہتے ہیں، سوالی جو بیکاری ہوتے ہیں، سوال پوچھنے والا، دریافت کرنے والے کو۔ صرف آپ کے علم کے لیے بتا دیتا ہوں ورنہ ضروری نہیں ہوتا۔ سوال ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے عام انسان تھے؟ اس پر یقیناً آپ کے دل سے یہ آواز بلند ہوگی کہ نہیں۔ جب ہمارے والد ہم جیسے نہیں ہو سکتے، جب ہمارے پیر و مرشد ہم جیسے نہیں ہو سکتے، تو پھر آقا دو جہاں ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پر کچھ عقل کے پجاری لوگ جو عقل دین میں استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی، قرآن کریم میں جو آ گیا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے کہ میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر ہم کیوں انکار کرتے ہیں؟ تو اس پر ہمارا نظریہ ہے، میں نے درس میں بھی عرض کیا تھا جب عقیدہ رسالت پڑھا رہا تھا، ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار بشر بھی ہیں اور سرکار نور بھی ہیں، سرکار بشر بھی ہیں اور سرکار نور بھی ہیں۔ جو شخص بشریت مصطفیٰ کا انکار کرے وہ بھی فارغ ہے، اور جو شخص نورانیت مصطفیٰ کا انکار کرے وہ بھی فارغ ہے۔ ہم سرکار کو بشر یعنی انسان مانتے ہیں لیکن اپنے جیسا نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار بشر ہیں لیکن ہم جیسے، بلکہ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کی دلیل احادیث طیبات بھری پڑی ہیں، واقعات صحابہ بے شمار ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال بے شمار ہیں، خود اپنے سرکار کے فرامین اس پر دلیل ہیں ہمارے پاس۔ ہم بشر ہیں، سرکار بھی بشر ہیں، ہمارے تھوک کے اندر بیماری ہے۔ ہم ہسپتال میں جائیں یا کہیں بھی جائیں لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت، اس میں جراثیم ہیں، تھوکیے مت، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوک مبارک، جسے ہم ادب کے طور پر لعاب دہن کہتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کے اندر اللہ نے شفا ہی شفا رکھی ہے۔ حضرت زید صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکار کو تکلیف پہنچاتا تھا، ہوٹنگ کرتا،
باتیں کرتا، سرکار اس سے پریشان تھے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا کون فلاں شخص کو مارے گا؟ وہ صحابی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ سرکار رحمت للعالمین ہیں لیکن گستاخوں کے لیے نہیں۔ سرکار نے خانہ کعبہ شریف کے اندر چھپے ہوئے، غلاف کعبہ کے اندر چھپے ہوئے اپنے گستاخ کو قتل کروایا، اور بے شمار ہیں سرکار نے قتل کروائے ہیں، فاروق اعظم نے قتل کیے ہیں۔ اس لیے ماورائے عدالت اگرچہ نہیں کرنا چاہیے قتل، لیکن فاروق اعظم سے بڑا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی رات کے وقت گئے، دیوار پھلانگی، دیوار پھلانگ کر اس بندے کو مارا، قتل کیا، قتل کر کے دوبارہ واپس آنے لگے، دیوار پھلانگنے لگے، دیوار سے گرے، زمین پر آئے، ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ کو اسی وقت صافے کے ساتھ یا امامے کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح فجر کی نماز میں سرکار کی بارگاہ میں، اب ہمارے ہاں کچھ سوئی بھی لگ جائے نا تو فجر کے وہ یار کانٹا لگ گیا تھا چھوڑ دیتے ہیں، ادھر ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے، سرکار کی بارگاہ میں فجر میں آئے، سرکار نے خود فرمایا سنا زید کیا بنا گستاخ کا، یا رسول اللہ قتل کر دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ادھر آ، ٹانگ لا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، سرکار نے اپنا لعاب دہن لیا، لگایا، حجت اللہ البالغہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کتاب کے اندر ہی موجود ہے۔ کہتے سرکار نے اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنی تھوک مبارک لگائی، اللہ نے اسے صحیح فرما دیا تھا۔ حضرت قتادہ بڑی معروف روایت ہے، آنکھ نکل گئی سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ آنکھ نکل گئی ہے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، نہ، بلکہ سرکار نے وہ ڈھیلا لیا، کتنا مقدس ڈھیلا ہوگا جسے سرکار نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا، سرکار نے ڈھیلا لیا، اپنا لعاب دہن اس ڈھیلے کو لگایا، اس جگہ پر لگایا، فٹ کر دیا۔ قتادہ کہتے ہیں سرکار کا وصال ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، وہ آنکھ جو اللہ نے عطا کی تھی اس کی روشنی کم ہو گئی تھی، وہ آنکھ جو دی تو اللہ نے تھی لیکن سرکار کے ہاتھوں سے دی تھی، اس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوئی تھی۔ کوئی پٹی نہیں، کوئی سبز پٹی نہیں، کوئی اینک نہیں، کوئی جراح نہیں، سرکار کے لعاب دہن میں اتنا کمال ہے۔ یہ میں نے چھوٹی سی مثالیں دی ہیں اور بے شمار ہیں کہ سرکار کے لعاب دہن میں اتنی شفا ہے تو سرکار کے اپنے جسم اقدس کے اندر کتنی شفا ہوگی۔ تو جی یہ جو سوال کیا گیا کہ نبی ہم جیسے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، ہم جیسے نہیں ہیں۔ یہ سوال کیا گیا صاحب ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات بے مثال ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنا کافروں کا طریقہ ہے، اگرچہ قرآن نے خود کہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، لیکن کہا اپنے جیسا بشر کہنا، بشر تو ہیں لیکن اپنے جیسا بشر کہنا کیا ہے؟ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 لکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل جسم مبارک کی چند برکتیں، احادیث میں آپ کے جسم مبارک میں بے شمار برکتیں مذکور ہیں۔ مثلا آپ نے حضرت جابر کے گھر چند آدمیوں کے لیے تیار کھانے کو اپنے لعاب دہن کی برکت سے کئی سو صحابہ کے لیے پورا فرما دیا تھا۔ سر وقت تھوڑا ہے، اس پر میں بحث زیادہ مناسب نہیں ہے، آپ اپنے جانا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سرکار کی عظمت ہے، سرکار کا مقام ہے کہ آج کسی کے کھانے میں تھوک چلی جائے نا تو کھانا کوئی نہیں کھاتا، لیکن صحابہ تمہاری عظمت کو سلام ہے، کیا سلام کیوں نہ ہو کہ سرکار کے لعاب دہن سے تمہارا خمیر بنا ہوا ہے۔ 4 بندوں کا کھانا، غزوہ خندق ہے، خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ پیٹ سے کپڑا اٹھایا، یا رسول اللہ یہ دیکھیں بھوک لگی ہے، کام پھر بھی کر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، سرکار نے جب اپنا قمیص مبارک اٹھایا تو سرکار نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت جابر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے لیکن ہے 3-4 بندوں کے لیے، زیادہ نہیں ہے، تو کرم فرمائے نا۔ سرکار نے اعلان فرما دیا، بلکہ روایت میں دیکھ جابر سے کہا جابر سب کو اعلان کرو، 1400 صحابہ ہیں، کھانا کتنا ہے؟ 4 بندوں کا۔ جابر کی بیوی کہتی ہیں چھوٹا سا بکرا تھا اور تھوڑے سے جو تھے، اور اس کے ساتھ جو ظلم، اس کے ساتھ جو آزمائش ہوئی نا، ظلم نہیں آزمائش ہوئی، وہ اس سے بڑی تھی۔ آزمائش تھی
کہ حضرت جابر نے وہ بکرا ذبح کیا نا، تو جابر کے 2 بیٹے تھے، جب دیکھا کہ ابا جان بکرا ذبح کر رہے ہیں، ابا جان ذبح کر کے گوشت بنا کے دے کے چلے گئے، پیچھے بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا بیٹا بھائی دیکھا ابا نے بکرا کیسے ذبح کیا ہے، آؤ کر کے دکھاؤں تمہیں۔ چھوٹے کو پکڑا، نیچے لٹایا، ذبح کر کے رکھ دیا، گردن کاٹ کے رکھ دی۔ اب چھوٹا کٹا پڑا ہے، بڑا ڈر کے مارے بھاگا، ماں نے تندور جلایا ہوا تھا، کتاب میرے پاس موجود ہے، ماں نے تندور جلایا ہوا تھا، بڑے نے اس کے اندر چھلانگ لگائی، وہ کوئلہ ہو گیا، ادھر کٹا پڑا ہے۔ اب ماں پر بھی قربان جاؤں، ہماری صاحبزادے دخترانہ اسلام ہیں، وہ اسلام کی عظمتیں ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا مرے پڑے ہیں، ایک نہیں 2 مرے پڑے ہیں، نہیں دعوت منسوخ ہو گئی، دعوت ملتوی ہو گئی، نہیں دعوت نہیں نا، بلکہ بچے اٹھا کر ایک سٹور کے اندر چھپا دیے، چھپا کر حضرت جابر کو کہا معاملہ یہ ہو گیا ہے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، سرکار کے بارگاہ میں دعوت بھی پیش کر دی ہے، اب ادھر سے یہ پریشانی ہے کہ بیٹے مرے پڑے ہیں، ادھر سے یہ ہے کہ سرکار نے 4 بندوں کا کھانا سن کر بھی 1400 صحابہ کو اعلان فرما دیا ہے۔ اب ادھر آئے سرکار، یہ ہے میرے آقا کی شان، سرکار تشریف لائے، سب سے پہلے فرمایا بچوں کو بولا کر لاؤ۔ ماں پریشان کے بچے تو مر گئے ہیں، جابر کہتے نہیں، سرکار نے فرمایا بلا کر لاؤ، زندہ ہوں گے، کوئلہ ہوا پڑا ہے، کٹا پڑا ہے۔ جابر کہتے جب میں گیا نا سٹور میں، دیکھا 2 بچے، ایک کٹا ہوا تھا ایک جلا ہوا تھا، دونوں بیٹھ کر کھیل رہے تھے، میں لے کر آیا سرکار کی بارگاہ میں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، اب یہ روایات صحیح حدیث پاک میں ہیں، اب روایات کہاں جائیں گی؟ حضرت جابر کہتے ہیں بچے میرے زندہ بیٹھ کھیل رہے تھے، میں لے کر آیا۔ اب ایک تو پریشانی حل ہو گئی، اب دوسری پریشانی، یہ 4 بندوں کا کھانا، اتنے صحابہ، باہر سارا گلی کے باہر بڑی پڑی ہے جناب پلاٹ سارا، 1500 صحابہ، 1400 صحابہ۔ سرکار نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، وہ ہنڈیا کہاں ہے؟ سرکار ہنڈیا جو پکڑی تھی اس میں جا کر سرکار نے لعاب دہن ڈالا۔ کاش کہ آب زمزم کی کیا حیثیت ہے لعاب دہن کے سکے؟ آب زمزم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے جہاں سرکار کا لعاب دہن ہو۔ آب زمزم کو نسبت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے، لعاب دہن خود ڈائریکٹ سرکار کے جسم سے نکلا ہے۔ سرکار نے لعاب دہن ڈالا، فرمایا کہ کپڑا ڈال دینا، اٹھانا نہیں ہے جب تک سارے صحابہ کھا نہ لیں، آپ نے اسے کپڑا نہیں اٹھانا۔ اسی طرح آٹے کے اوپر بھی ایسا کیا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ حضرت جابر کہتے 4 سے 5 بندوں کا کھانا حد ہوگا، لیکن سرکار کے لعاب کی برکت سے اللہ نے 1400 صحابہ کرام کے لیے پورا فرما دیا تھا۔ تو کیا نبی ہم جیسے ہیں؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ۔ اب مزے کی بات ہے، یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ وہ جو کہتے ہیں بخاری بن عشق مصطفیٰ کے مشتاق، بن عشق مصطفیٰ کے پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے انہیں بخار، آتی نہیں بخاری۔ بخاری پڑھنے تو عشق مصطفیٰ سے پڑھو۔ اب یہ روایت ہے یار، اور صحیح بخاری کے اندر ہے، روایت بھی صحیح ہے، 3875 نمبر روایت ہے، حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ نہ ہو تو پھر بتاؤ، پھر کہنا کہ نبی ہم جیسے ہیں؟ نہ، ہم جیسے نہیں ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک یہ نشانی، ایک دوسری، مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، تو آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا ان کی آنکھوں میں، جیسے ہی ڈالا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ یہ خیبر کے موقع پر بڑی طویل گفتگو ہے۔ ایک روایت میں 39 دن تک فتح نہیں ہوا، ایک میں 3 دن کی بھی آتی ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا، سرکار نے مطلقاً فرمایا کل جھنڈا ہم اس مرد مجاہد کے ہاتھ میں دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ اتنے میں دوسرا دن آیا، فاروق اعظم کہتے ہیں کبھی بھی میرے دل میں خواہش نہیں پیدا ہوئی تھی، اس دن بڑی خواہش ہوئی کہ کاش کے سرکار جھنڈا مجھے عطا فرما دیں۔ اتنے میں سرکار نے فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہیں، چشم آشوب، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، وہ تو چل بھی نہیں سکتے۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ، بلایا گیا۔ اب یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، سرکار نے کوئی دوائی دارو نہیں ڈالا، سرکار نے فرمایا کہ علی جا ان کو پہلے کلمے کی تلقین کر، اگر یہ اسلام قبول کر لیں ٹھیک، نہیں تو قتال کر۔ یا رسول اللہ اجازت ہے؟ فرمایا اجازت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھیں تو خراب ہیں،
میں تو دیکھ نہیں سکتا۔ سرکار نے فرمایا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سرکار نے لٹایا، اپنا لعاب دہن لیا، مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ مولا علی کہتے ہیں جب تک لعاب دہن نہیں آنکھ میں تھا تب تک آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا، جو اس سرکار کا لعاب دہن گیا اللہ نے آنکھوں کو ٹھیک فرما دیا۔ پھر مولا کائنات، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ جو تھا نا کلے کا، 40 صحابہ اسے ہلا نہیں سکتے تھے، 40 صحابہ ہلا نہیں سکتے تھے، لیکن مولا علی کو جب حکم ہوا نا، اصل میں اجازت پیچھے تھی نا، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے، مگر مصطفیٰ کے بعد اصل اجازت مصطفیٰ کی تھی، اور مصطفیٰ سے پہلے اجازت خود خدا کی تھی۔ جب دو طاقتیں مل کر مولا علی کو دے دی جھنڈا، پھر صحابہ کو 40 صحابہ ہلا نہ سکیں، مولا علی بائیں ہاتھ سے اسے ڈھال بنا کر چل رہے ہوں اس دروازے کو۔ یہ سرکار کے لعاب دہن کی برکات۔ ایک صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کسی جگہ پر گئے، پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے نہیں ہے، وضو کے لیے نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام جب بھی پریشانی ہوتی ہے سرکار کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے اب کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا کہ تمہاری وہ چھانگلیں، مشکیزیں، ان میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے، یا رسول اللہ تھوڑا تھوڑا ہوگا، قطرے ہوں گے۔ ایک پیالہ لیا، سارے مشکیزیں اس میں ڈھیلے تو تھوڑا سا پانی نکلا۔ سرکار نے اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالا، صحابہ کرام کہتے تھوڑا سا پانی تھا، پھر اتنا سرکار کی انگلیوں سے پانی نکلا، اتنا پانی نکلا کہ 1500 صحابہ ہم تھے، ہم سب نے پانی پیا بھی، ہم نے وضو بھی کیا، ہم نے غسل بھی کیا، مشکیزیں بھر بھی لیے، ابھی بھی مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا تھا۔ تو میں نے وہ جو جملہ کہا ہے، آب زمزم کو سلام ہے، نشانی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، وہ جو سرکار کے ہاتھوں سے پانی نکلا ہوگا، وہ جو صحابہ کرام نے پیا ہوگا، یہ بھی روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بن عشق مصطفیٰ کے پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے انہیں بخار، آتی نہیں بخاری۔ سرکار کے عشق میں ڈوب کر بخاری پڑھو تو پھر مزہ ہی اپنا ہے، ورنہ یہ بخاری پھنسا بھی بڑھا دیتی ہے، یہ بخاری پھنسا بھی بڑھا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بغیر استاذ کے پڑھتے ہیں نا تو بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، لوگ بہریے بن جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں یہ روایتیں پڑھ پڑھ کے نا۔ صاحب ذرا اس کا معنی مفہوم جب تک کوئی استاذ نہ پڑھائے، تو میں ایک شعر کہا کرتا ہوں، حاصل نہ کر سکو گے کتابوں سے کوئی فن، اللہ اگر نہ صحبت اہل کمال دے۔ استاذ کے بغیر جو چلتا ہے نا وہ پھر بھٹک جاتا ہے، پھر وہ غامدی بن جاتا ہے، پھر وہ ذاکر نائک بن جاتا ہے، اور جو استاذ کے قدموں بیٹھ کر پڑھتا ہے دنیا اسے خادم حسین رضوی کہا کرتی ہے، حافظ عبدالستار سعیدی کہا کرتی ہے، حضور نباز قوم علامہ ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی کہا کرتی ہے، محدث اعظم پاکستان کہا کرتی ہے، اعلیٰ حضرت شیر ربانی کہا کرتی ہے، پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہا کرتی ہے۔ کیا فرق یہ ہے، جو خود پڑھتے ہیں بھٹک جاتے ہیں، جو کسی استاذ کے پاس پڑھتے ہیں اللہ انہیں راہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر چیز کا مالک مصطفیٰ کو بنایا ہے، اے محبوب یہ اس کے تم مالک ہو، ہر چیز کا مالک بنا کر یہ اختیار دیا کہ اسے جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ جبریل علیہ السلام اگر بیٹا دے سکتے ہیں تو سرکار بیٹا نہیں عطا فرما سکتے؟ قرآن پاک کی بات ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اور اس خیر کثیر سے مراد ہر وہ بہتری، ہر وہ اچھائی، ہر وہ بھلائی، جس پر لفظ بھلائی، جس پر لفظ خوبی، جس پر لفظ اچھائی فٹ ہوتا ہے، اللہ نے ساری کی ساری مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ اس میں صحابہ ہوں اچھے تھے مصطفیٰ کو عطا کیے، اہل بیت ہوں اچھے تھے مصطفیٰ کو عطا کیے، امت مسلمہ ہو اچھی تھی مصطفیٰ کو عطا کی، قرآن اچھا تھا مصطفیٰ کو عطا، ہر چیز جو بھی اچھی تھی اعلیٰ معیار کی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے کزن، چچا کے بیٹے، آپ کی تفسیر ہے تفسیر ابن عباس، اس میں آپ اس کی شرح فرماتے ہیں، فرماتے خیر کثیر سے مراد تمام نعمتیں اور خزانے اور بھلائیاں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، آنکھ ہو، کان ہو، کوئی بھی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔
کسی نعمت سے سرکار کو محروم نہیں رکھا۔ میں پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی آپ سے کہ جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تھی نا، تو مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کا مجھے فون آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا پریشان تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا بیٹی جو دوسری پیدا ہوئی ہے، عام طور پر ہو جاتے پریشان کچھ دوست۔ میں نے کہا نہیں استاد جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کے ذات کا۔ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، بڑا کمال کا جملہ، آج تک وہ دل میں نا ایک سرور، ایک کیفیت پیدا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مولانا اگر بیٹی پیدا ہونا عیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی سرکار کو بیٹی نہ عطا فرماتا، اور ایک نہیں 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اچھی چیز کو، سرکار حدیث پاک ہے فرمایا اللہ نے پوری کائنات میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا، جو دل اچھے تھے نا انہیں چن کر میرا صحابی بنا دیا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی صحابہ، جتنے بھی اہل بیت، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، صحابی کو ایک نسبت ہے، اہل بیت کو 2 نسبتیں ہیں۔ صحابی صرف صحابی ہے، اہل بیت صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی ذہن میں ایسی بات نہ ہے کہ ہم کوئی فرق کرنا، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں البتہ عظمتیں، مقام، شانیں ایک مختلف مقامات پر سرکار نے افضلیت عطا فرما دی۔ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ خیر اس پر یہ بات پھر کبھی آئے گی انشاءاللہ صحابہ کے بارے میں۔ حدیث پاک میں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، بخاری شریف کی، قربان جائیں استاد محترم نے بھی کمال کیا، ساری روایتیں بخاری شریف سے دی ہیں۔ فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، سرکار فرماتے ہیں زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں نا سب کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہیں۔ تو اس لیے سرکار کو مختار کل بنایا گیا، جو جسے چاہیں۔ اعلیٰ نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ یہ عقیدہ صرف اہل سنت کا ہے اور یہ اعزاز ہے الحمدللہ ہمارے لیے۔ اور فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، ایک طرف شرک کا کلا کما فرمایا، شرک کا گلا گھونٹ دیا، کاٹ دیا، فرمایا اللہ دیتا ہے، واللہ یعطی، دیتا اللہ ہے، انما انا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس سے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ شرک ہو گیا، دیکھیں جی داتا تو اللہ ہے، داتا تو اللہ ہے، اس میں انکار ہی نہیں ہے۔ سرکار نے واللہ یعطی، عطا کرنے والا، دینے والا، بخشنے والا اللہ ہے، لیکن مجھے اللہ نے قاسم بنا کر بھیجا ہے۔ اگلا سوال ہے کیا انسانوں کے علاوہ باقی چیزیں مثلا جانور، درخت، سورج، چاند وغیرہ بھی آپ کے حکم کے تابع ہیں؟ میرے خیال میں جتنا وہ سرکار کی اتباع کرتے ہیں، سبحان اللہ کیا ہی کہنا ہے، صحابہ تو صحابہ، ہم تو انسان ہیں نا، وہ درخت ہو کر، پتھر ہو کر، کیا آپ نے سنا نہیں ہے کہ ابو لہب نے کنکریاں ڈالی ہاتھ میں، سرکار کے بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ محمد بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، کلمہ پڑھ لوں گا۔ سرکار نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ چیز بتائے جو تمہاری مٹھی میں ہے؟ اب یہاں پر علم غیب بھی ہے۔ اب کنکریاں تو بند تھیں، آواز جانے نہیں، کہیں سے دکھائی نہیں دے رہا، سرکار نے اشارہ فرمایا تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئیں۔ میں کہتا ہوں کنکریوں کو کس نے کہا تھا کہ سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ سرکار کی شان ہے، کنکریوں کو بھی علم مل جاتا ہے مصطفیٰ کے صدقے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک جنگل آیا، سرکار نے فرمایا ٹھہر جو تھوڑا سا سستا لیتے ہیں، یعنی کہ آرام کر لیتے ہیں قیام، اس کے بعد چلیں گے۔ اسے حافظ ابو نعیم نے لکھا ہے، بڑی کمال کی روایت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نا سرکار کے خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا، حالانکہ تھکا ہوا تھا میں بھی، لیکن سرکار سے ایسا عشق تھا، میں چاہتا تھا کہ سرکار کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ خیمے پر کھڑا ہو گیا، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ خیمے پر کھڑا ہوا، تھوڑی دیر گزری کہ ایک درخت، میں دیکھ رہا ہوں اب درخت ہلتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہلتا ہلتا سرکار کے خیمے کے باہر آ گیا۔ کیا کہہ رہا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صحابی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے یار کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن جب اس نے پڑھا میں مطمئن ہو گیا۔ اب میں منتظر تھا کہ سرکار بیدار ہوں، اٹھیں سرکار، تو سرکار کو بتاؤں یا رسول اللہ ایسے فلاں درخت آیا تھا، آپ کو اس نے سلام کیا، تو سرکار بھی حیران ہوں گے۔ صحابی کا ایک ذہن تھا، لیکن جب سرکار بیدار ہوئے نا،
حافظ ابو نعیم کہتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار کو میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ درخت جو ہے نا یہ چلا ہے آپ کے پاس آیا، اس نے سلام پڑھا ہے آپ پر. سرکار حیران نہیں ہوئے، اور میں صحابی کہ اس سے بھی حیران کن بات نہ بتاؤں. یا رسول اللہ اس سے حیران کن کیا ہے؟ فرمایا جب ہم اس جنگل میں آئے نا اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا محبوب ہمارے جنگل میں آیا ہوا ہے، اجازت عطا فرمانا تاکہ ہم بھی سلام پیش کر سکیں. درخت حافظ کتنے کی رہتی ہے، سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے اس طرح. انتظار صاحب تسی دو ہیں نا جی آج. اللہ، ایک صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں کیا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے، کسی کو سورج پلٹا کر دکھایا، کسی کو کیا کرایا. یا رسول اللہ مجھے بھی دکھایا نا کچھ، تاکہ میں بھی اپنے بچوں کو بتاؤں نا کہ میں نے بھی دیکھا ہے. آئے سرکار نے فرمایا مل الذی ترید، کیا دیکھنا ہے؟ جو چاہتے دکھا دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے نبی. یہ نہیں کہا وہ میں نفل پڑھتا ہوں پھر اللہ سے اجازت مانگوں گا، اللہ مجھے اجازت دے گا پھر میں دکھاؤں گا نا. فرمایا مل الذی ترید، کیا ارادہ ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا چیز چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے نا میں چاہتا ہوں وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو سلام کرے. سرکار نے فرمایا اچھا جا اسے کہہ دے کہ محمد تجھے بلا رہے ہیں. اب یہ روایات من گھڑت نہیں ہیں، ہمیں بھی اپنا ایمان پیارا ہے. سرکار نے فرمایا جس نے کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کی فَلْيَتَبَوَّأْ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. تو علماء نے یہ روایتیں بیان کی ہیں، کتب احادیث معجزات بھرے پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے جا کر نا اس درخت کو کہا اے درخت محمد تجھے بلا رہے ہیں. یہاں پر ٹھہر کر نا بڑی خوبصورت بات، آپ میں سے کسی کا عمرے کا پلان بن جائے نا، عمرے کا تو عمرے پر جانا ہے، اللہ آپ سب کو لے جائے، تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. یقین مانیے کہ میری شادی بھی الحمدللہ ہو گئی ہے، عمرے پر بھی میں بے شمار عمرے کیے الحمدللہ. لیکن شادی سے، عالم بننے سے، عزتیں جو بھی عزتیں ہیں، ان سب سے بڑی جو خوشی ہوتی ہے نا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں. اب ہمیں اگر پتہ لگ جائے نا اصغر بھائی صاحب کہ ہم مدینے جا رہے ہیں تو کتنا خوشی ہوتی ہے، پھولے نہیں سماتے. انتظار جلدی دن گزریں، انتظار پہ انتظار، انتظار پہ انتظار. ہم امتی ہیں، ہمیں پتہ ہے اشرف المخلوقات جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. اس درخت کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جسے ڈائریکٹ مصطفیٰ نے بلایا ہوگا. صحابی کہتے کہ سرکار نے فرمایا جاؤ اسے کہہ دو محمد تجھے بلا رہے ہیں. اور صحابی گئے، درخت سے کہا، یہ کون سی قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث پاک ہے. درخت سے کہا کہ اے درخت محمد تجھے بلا رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، درخت دائیں ہوتا ہے، درخت بائیں ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر، جڑوں کو اکھاڑتے ہوئے رقص کرتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اب مصطفیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، سوال و جواب ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. صحابی کے اب صحابی کا ادب دیکھو، محبت دیکھو. یا رسول اللہ بس کافی ہے، بس میں نے دیکھ لیا، آپ اسے کہیں یہ چلا جائے تاکہ جو وقت رہ گیا نا میں آپ کے ساتھ باتیں کروں. یہ سرکار ہم جیسے ہیں؟ نہیں، ہم جیسے چاند کے ٹکڑے کی آپ کے سامنے صدر وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں میں، ورنہ سرکار کی شانیں تو ایسی شانیں پوری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، پوری کائنات کے سمندر سیاہیاں بن جائیں، سارے انسان، سارے جن لکھنا شروع کر دیں یہ سرکار کی شان، یہ سرکار کی شان، یہ سرکار کی شان، یہ سرکار کی شان، یہ سرکار کی شان. دواتیں ختم ہو سکتی ہیں، کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، انسان مر سکتے ہیں، جنات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن محمد کی تعریف کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اگلا سبق کھولیے. نماز کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی کس عمر میں نماز لازم ہوتی ہے پڑھنی؟ ہاں جی بابا جی، 10 سال کی عمر میں اگر بچے نہ پڑھے تو والدین سزا دیں، لیکن بالغ ہونے کے بعد نماز جو ہے جائز نہیں، جائز تو چھوٹے ذہن کو منع کر دیں پھر نہ پڑھے وہ نماز. یہ جو چھوٹے چھوٹے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے مستقبل سارے جتنے چھوٹے بیٹے ماشاء اللہ، اللہ اکبر. نماز فجر کی کتنی رکعت ہیں جی؟ چھوٹو کھڑا ہوں. عصر کی کتنی رکھتے ہیں؟ ظہر کی 12.
اچھا چھوٹے بچوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ آج تو صحیح دسیا نا تو میں تمہیں نام دینا ہے. کم از کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ جتنی بھی بڑھ سکیں، لیکن جو ثابت ہیں وہ کتنی ہیں؟ تشریف رکھیں. ہاں جی 8 ماشاء اللہ. چلو پھر تو ایک انعام تیرے واسطے ایک انعام تیرے واسطے، تو 2 میں لے لینا آج. چلو جی اچھا جی جمعۃ المبارک کی کتنی رکعت ہیں؟ ہاں جی چھوٹو اینک والے. یہ میرے بیٹے 2 چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیچھے شہزادے. استاذ کی نظر پڑتی، میں اگرچہ گناہ گار ہوں سخت سیاکار ہوں لیکن استاذ تو ہوں نا، نظر پڑتی بیڑا پار ہو جائے گا کہ سامنے آ کے بیٹھوں. ہاں غیر موقدہ، ہاں جمعے میں کوئی سنت غیر موقدہ نہیں، ساری موقدہ ہیں. یہ چلیں اچھی بات ہوئی میں نے پوچھ لی. جمعۃ المبارک کے اندر 10 سنتیں ہیں، 4 پہلے 4 بعد میں پھر 2 بعد میں، ساری کی ساری مؤکدہ ہیں. مؤکدہ کیا؟ اچھا جی بیٹھے تشریف رکھیں. آگے ہے شرائط نماز. نماز سے پہلے جن چیزوں کا پایا جانا ضروری اسے کہتے ہیں شرائط نماز. صفحہ نمبر 73. ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر مجبوری ہو ایک الگ بات ہے، کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر یہ چیزیں مہیا نہیں ہو سکتی، بہت اشد مجبوری ہے، اس کے لیے مجبوری ہے. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ان میں سے کہ ایک چیز بھی نہ ہو تو نماز، انہیں کیا کہتے ہیں؟ شرائط نماز. ایک ہوتا ہے فرائض نماز، ایک ہوتا ہے شرائط نماز. فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں، شرائط نماز سے پہلے ہوتے ہیں. نمبر 1 طہارت، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، یہ لازمی ہے. اگر لباس خراب ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی. علی رضا کھڑے ہو جاؤ. نہیں وہ دوسرا آپ بیٹھ جائیں، تو ہی بیٹھ جاؤں. کیوں کھڑا کیا تھا؟ ستی جا رہے ایسے. اچھا جی کپڑے اگر پلید ہیں تب بھی نماز نہیں ہوگی، جگہ پلید ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، جسم پلید ہے تب بھی نماز، یہ شرط ہے. نمبر 2 ضروری لباس. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ایک عورت جسے ہم عورت کہتے ہیں، ایک عورت ہوتی ہے مرد کی عورت. عورت کا مطلب جسے چھپایا جائے، ستر، چھپانے والی یا چھپنے والی. ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں ٹخنوں نہیں گھٹنوں تک، یہ مرد کی عورت ہے. اسے چھپانا ایسے ضروری ہے جیسے عورت اپنا جسم چھپاتی ہے. عام طور پر یہ جو لبرل علاقے ہیں، ڈیفینس ماڈل ٹاؤن، ادھر میں نے دیکھا کہ لڑکے نکرے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ حرام ہے، یاد رکھنا. ناف سے لے کر گھٹنوں تک، عام طور پہ نماز کے علاوہ بھی اسے چھپانا فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. جو نہیں چھپائے گا تو گناہ گار ہوگا. اور نماز کے اندر زیادہ طور پر یہ جو نمازی دوست پینٹ شرٹ والے، ڈیلی پینٹ والے، آج کل سٹائل آ گیا، وہ نیچے پتہ نہیں پینٹ پہنی ہوتی ہے، وہ رکوع کرتے ہیں تو جناب ہپس نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس سے نماز نہیں ہوتی. پچھلوں کو بھی خراب کرتے ہیں، اپنی بھی خراب. اس لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس چیز کی ہنسنا کیوں ہے؟ شرعی مسئلہ ہے، شرم ہے، شرم تھوڑی ہے. یہ ناف جب رکوع کریں گے تو پیچھے حفظ نظر آئیں گی، جب حفظ نظر آئی ضروری لباس، یہ شرط ہے. جب شرط پوری نہیں، اضافہ تک شرط، جب شرط ہی نہیں پائی گئی تو پھر کیسی نماز ہوگی؟ تو اس لیے ضروری لباس میں لازمی ہے. قبلہ کی طرف رخ ہونا، چہرہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، یہ نہیں کہ ادھر منہ کر لیں ادھر منہ. ہاں البتہ آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کو پتہ نہیں ہے، نئی جگہ پر ہیں، قبلے کا پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ تحری کریں. تحری کہتے ہیں غور و فکر.
فکر کریں یار کدھر ہو سکتا ہے خانہ کعبہ. آج کل تو موبائل میپس آ گئی ہیں بہترین ہے، لیکن بالفرض یہ بھی نہ ہو تو جدھر گمان ہو ادھر چہرہ کا کے نماز پڑھ لیں. اسی طریقے سے آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، بس رکوانا مشکل ہے، اتنے بندے بیٹھے بیٹھے بے نمازی اگرچہ رکنی چاہیے لیکن مشکل ہے. اسی ٹرین، جہاز، جس طرف جہاز جا رہا ہے، جس طرف ٹرین جا رہی ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. خادم صاحب ہم پڑھ رہے تھے، استاد نے فرمایا کہ میں فضل احمد چشتی کو جانتے ہیں آپ؟ فجے کو، گستاخ علماء، انتہائی بدبخت انسان، اتنا بڑا عالم اتنا بڑا جاہل. استغفر اللہ. استادوں کے ساتھ وہ یوں تھا، لنگوٹیا دو ہر سفر میں استادوں کے، حتیٰ کہ استاد خادم حسین رضوی صاحب جب پڑھاتے تھے نا جامعہ نظامیہ میں، جب ٹھیک ہوتے تھے یعنی پاؤں ٹانگیں ٹھیک ہوتی تھی، تو استاد اپنی کلاس کے اندر ٹیپ رکھتے تھے، بڑی چھوٹی ٹیپ، اس کے اندر کیسٹیں ہوتی تھی اور اس کیسٹ کے اندر فجے کی تقریریں ہوتی تھیں، فضل چشتی کی. استاد سنتے تھے، اس کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہوتی تھی. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم گئے تقریر پر ویہاری سائڈ، وہ راستے میں بس پر بیٹھے ہوئے تھے نیو خان، اس میں انہوں نے جناب گانے لگا دی انڈین. اب ہم نے کہا بند کرو جی، وہ بند نہ کریں. اب یہ کریکٹر بعض اوقات بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے. استاد خادم صاحب کہتے رہنے دو، نہیں کریں گے بند. وہ پجا کہتے نہیں کریں گے، نہ کریں گے سانو اتار دو، لا دو سانو. استاد خادم صاحب کہتے میں اس کو سمجھایا، میں کہ یار انسان بنو، رات کے 2 بجے کتنے جاؤں گے اسی. انہوں نے کیا کیا جناب، انہوں نے کہ اتار دو سانو. استاد خادم صاحب کہتے رات کو 2 بجے انہوں نے جنگل میں اتار دیا، اب نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو اس لیے استاد کہتے تھے وہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو، ہر کوئی شریعت کو نہیں سمجھتا، اس لیے وہاں آزمایا کرو جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ آپ کی مانی جائے گی. اب رات کو 2 بجے انہوں نے جنگل میں اتار دیا، اور وہ وقت بھی تھا نیو خان کا، یہ بھی نہیں کہ گاڑی اتر کے اٹھا لیا، یہ ادھر نہ، وہ سسٹم نہیں دیتا. تو استاد منع فرماتے تھے ایسی چیزیں نہیں. قبلہ رخ ہونا یہ شرط ہے. تیسرا نماز کا وقت ہونا. نماز کا یہ نہیں کہ مکروہ ٹائم آ جائے تو شروع ہو جاؤ، متقی صاحب لگے ہوئے، اللہ کو سجدہ کریں. نہیں، اللہ نے منع بھی کیا ہے نا، سرکار نے منع فرمایا اس دوران مکروہ وقت جو ہوتا ہے نا، یہ جو ابھی آئے گا تھوڑی دیر ہو گیا یا ہونا ہے، ابھی ہونا ہے، میرے بھائی 6 منٹ رہتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، اس وقت میں جو مجوسی ہوتے تھے نا، مجوسی سورج کے پجاری جو سورج کو خدا مانتے تھے، وہ سورج کی عبادت کے لیے انتظار کر کے اس کی عبادت کرتے تھے. جب نکلتا تھا نا تو عبادت کرتے تھے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ان کا ٹائم ہے عبادت کرنے کا. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتی ہے اسی میں سے ہوتی ہے. تو چونکہ یہ سورج کو پوجنے والوں کی عبادت کا وقت ہے، اس لیے تم نے عبادت نہیں کرنی، منع کر دیا. نمبر 2، فرمایا جب یہ سورج نکلتا ہے تو زمین سے ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جو انسانی دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. سرکار نے فرمایا اس لیے سجدہ نہیں کرنا. تو یہ چیزیں ایک حکمت ہے. تو اس لیے بندہ کھڑا ہو جائے نہیں میں پڑھنی، اللہ نے سجدہ کرنا ہے، وہ بھی سرکار نے جو منع فرمایا ہوا ہے. تو اس لیے نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے. نمبر 5، نیت کرنا. 5 شرائط. نمبر 1، طہارت، ضروری لباس، قبلہ رخ، اسی طریقے سے نماز کا وقت ہونا اور نیت کرنا. یہ 5 شرائط آپ احباب نے کل آگے سے بھی پورا صفحہ یہ پڑھ لیجیے گا. تو انشاءاللہ عزیز بقیہ سبق اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ پڑھایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.